قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے نبی آپ کہہ دیجئے اے میرے بندو جو اپنی جان پر ظلم اور زیادتی کر بیٹھے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ آپ نے دیکھا پچھلے رکوع میں جہنم کا بہت زیادہ تذکرہ، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ دنیا کی دولت اور اس کے علاوہ بھی دولت اگر ان کو ملے، وہ دولت دے کے بھی عذاب سے جان چھڑانا چاہیں گے تو ان کی جان بخشی نہیں ہوگی۔ تو والذی، پھر ایک اور آیت آئی تھی والذین ظلموا من هؤلاء سیصیبہم سیئات ما کسبوا، جو لوگ ظالم ہیں نا ان میں جو کچھ برائیاں کر رہے ہیں اس کا بدلہ ان کو مل کے رہے گا۔ تو جب یہ آیات نازل ہوئیں تو بعض صحابہ جو ایمان لا چکے تھے وہ خوف زدہ ہو گئے کہ بھئی ہماری تو زندگی شرک میں، کفر میں، ظلم میں اور برائیوں میں گزری ہے، اب ظاہر ہے کوئی بڑھاپے میں ایمان لا رہا ہے، کوئی جوانی میں ایمان لا رہا ہے، تو جو توبہ کر چکے تھے وہ بھی خوف زدہ ہو گئے، ڈر گئے کہ ایسا نہ ہو کہ اسلام تو ہم لے آئے ہیں لیکن ہمیں ہماری ان برائیوں کی قیامت کے دن سزا نہ ملے، کیونکہ شرک بہت بڑا جرم ہے، خاص طور پہ شرک جو ہے اس میں تو بہت اللہ کی طرف سے شدید وعیدیں ہیں۔ تو اس پر اللہ نے یہ آیات نازل کی اور قیامت تک کے لیے توبہ کرنے والوں کو اللہ نے ایک تسلی دے دی کہ بھائی 99 سال کا بھی شخص ہو، کتنے ہی بڑے جرم کیے ہوں، کتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہوں، تو وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اگر وہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ کی رحمت کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہوا ہے۔ یہ ایک بہترین ضابطہ اور قانون اللہ نے بیان کر دیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ میں نے اپنی نومولود بچی کو اپنے ہاتھوں سے مٹی میں دفن کیا ہے، سفر پہ چلے گئے تھے وہ، پیچھے بچی پیدا ہو گئی، بچی تھوڑی بڑی ہو گئی، جب وہ سفر سے واپس آئے تو بیوی سے پوچھا کیا پیدا ہوا ہے، بیوی چھپا رہی تھی، پھر بالآخر پتہ چل گیا کہ جی بیٹی ہوئی ہے۔ تو وہ اتنی چھوٹی سی معصوم بچی وہ بھی قبر کھودتی تھی اپنے باپ کے ساتھ، اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس مٹی میں مجھے ہی دفن کرنے والا ہے یہ۔ تو یہ واقعہ جب انہوں نے سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں جو اسلام لایا ہوں کیا اللہ میرے اس جرم کو معاف کر دے گا؟ تو آپ نے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جو کچھ پہلے ہو چکا توبہ کر لی اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ تو کیسے بڑے بڑے جرائم دنیا میں لوگوں نے کیے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں اگر کوئی توبہ کرنا چاہتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت اس کے انتظار میں کھڑی ہوئی ہے، لیکن یہ توبہ موت سے پہلے پہلے ہوگی۔ موت کے وقت پھر فرمایا جتنی بھی ایڑیاں رگڑو گے، کچھ بھی کر لو گے، اللہ نے وہ 3 اسٹیپ بیان کیے ہیں کہ جو حالت ہوتی ہے موت کے وقت، فرمایا اس وقت کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو، یعنی میری طرف سے اعلان کر دیں کہ اے میرے بندو، یعنی اللہ کی طرف سے آپ کہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جان پر زیادتی کر لی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ معاف کر دے گا کا مطلب یہ کہ توبہ کرو گے تو معاف کر دے گا، کیونکہ اگلی آیات میں اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ توبہ نہیں کرو گے تو بھی معاف کر دے گا، ایسا کہیں بھی قرآن میں نہیں ہے۔ سورہ نساء میں یہ آیات اور زیادہ وضاحت کے ساتھ گزر چکی ہیں، هو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ، یہ آیات بھی گزر چکی ہیں، تو کہ اگلی آیات میں آ رہا ہے کہ یہ کام تمہیں توبہ کے لیے کرنا پڑے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بعض خطیب اس طرح سے اس آیت کو بیان کرتے ہیں کہ جو مرضی کر لو بس اللہ معاف کر دے گا، بس اللہ معاف کر دے گا، ایسا نہیں ہے بھائی۔ قرآن میں دوسری طرف اللہ نے کیا فرمایا، ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون، جو گناہ کما رہے ہیں نا تو ان قریب ان کو اس برائی کا بدلہ ملنے والا ہے۔ جزاء بما کانوا یعملون، کتنا قرآن میں ہے کہ تمہارے اعمال کا بدلہ تمہیں ملنے والا ہے۔ تو یہاں یغفر الذنوب جمیعا کا مطلب ہے اگر توبہ کرو گے، کیونکہ آیت کا شان نزول ہی یہی ہے کہ صحابہ اسلام لا چکے تھے، توبہ کر چکے تھے، تو ان کو خوف تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ماضی کے برائیوں کی سزا ہم کو ملے، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ نہیں، تم توبہ کر چکے ہو، اپنی جان پہ ظلم کر چکے ہو، تو اب اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ معاف کرنے والا اور بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ لیکن اب کرنا کیا ہے تم نے توبہ کے بعد، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف اب متوجہ رہو، یعنی اب شریعت کو فالو کرو، اب بچیوں کو زندہ دفن مت کرو بلکہ دفن ہونے سے بچاؤ۔
اب شرک مت کرو، اب قتل مت کرو، سود مت کھاؤ، وہ ساری زمانے جاہلیت کی برائیوں کو چھوڑ دو، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور مکمل اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو۔ اب ہر کام سے پہلے پوچھو کہ اللہ اس کی پرمیشن دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا۔ من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تم پر کوئی عذاب آئے اور پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ یعنی یہ توبہ کا آپشن اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا آپشن موت سے پہلے پہلے ہے، یا عذاب جو آخرت کا عذاب یا دنیا میں اللہ کا عذاب آنے سے پہلے پہلے ہے، ورنہ عذاب آئے گا تو پھر مدد نہیں کی جائے گی۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، اور جو رب کی طرف سے تم پہ کلام نازل ہو رہا ہے، خوبصورت کلام، بہترین کلام، جس میں والدین کے حقوق، سود کی حرمت، یتیم کا مال کھانے پر پابندی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ میں بچیوں کو زندہ دفن کرنے پر پابندی اور ظلم پر پابندی، بہت سارے حکام جو ہیں، اب اپنے رب کی طرف سے جو یہ حکام نازل ہوئے ہیں ان کی اتباع کرو۔ من قبل ان یاتیکم العذاب، لیکن یہی بات ہے، اس اتباع کا آپشن بھی تمہارے پاس اس وقت تک ہے کہ اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے۔ اچانک عذاب آ گیا، پھر اب تم کہو گے نا اللہ میں اب قرآن کی اتباع کروں گا، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وانتم لا تشعرون، بعض دفعہ ایسا اچانک عذاب آتا ہے کہ انتم لا تشعرون، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ جو ہے نا، اس میں یہ بھی پتہ چل گیا کہ توبہ کو اس امید پر ڈیلے کرنا کہ میں بعد میں توبہ کر لوں گا، ابھی مجھے برائیاں کرنے دو، گناہ کرنے دو، یہ بھی پرلے درجے کی حماقت ہے، کیونکہ اللہ بار بار کہہ رہا ہے بغتتاً، اچانک موت اچانک آ جاتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کرنٹ لگ جاتا ہے، تو ہمیں کیا پتا کہ ہم بڑھاپے تک زندہ بھی رہیں گے۔ پہلے اللہ نے بتا دیا نا موت سے پہلے توبہ قبول ہے، تو شیطان دل میں ڈال سکتا ہے چلو یار ڈیلے کرو توبہ۔ اللہ نے فرمایا کہ اچانک بھی ہو سکتا ہے بہت کچھ۔ تو جب اچانک عذاب آئے گا نا، چاہے موت کی شکل میں آئے، چاہے قیامت کی شکل میں آئے، چاہے دنیا میں کسی اور شکل میں آ جائے، تو پھر تمہاری اندر کی آواز کیا ہوگی؟ ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی نفس یوں کہے کہ یا حسرتا، ہائے افسوس، علی ما فرطت فی جنب اللہ، اس تفریط پر، اس کمی پر جو میں اللہ کے بارے میں کرتا رہا، یعنی اللہ کے بارے میں جو کوتاہیاں کرتا رہا ہوں، یہاں کمی سے مراد کوتاہی، اللہ کے حکام کو میں سیریس نہیں لیتا رہا۔ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور تھا میں غیر سنجیدہ لوگوں میں تو اللہ کے حکام کو سیریس لیا ہی نہیں، یہی سوچتا رہا کل پرسوں سے شروع کروں گا، پرسوں سے توبہ کروں گا، پرسوں نیک بن جاؤں گا، پھر یہ کر لوں گا۔ غیر مسلم بھی بعض یہ سوچتے ہیں ابھی عیاشی کرو، پھر دیکھیں گے کون سا مذہب ٹھیک ہے، آخر عمر میں فالو کریں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب عذاب آئے گا نا، تم کہو گے ہائے کاش میں اللہ کے حکام کو سیریس لے لیتا۔ او تقول لو ان اللہ ہدانی، یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے، کہ انسان کے درجات ہوتے ہیں۔ جب آخرت کا عذاب دیکھے گا نا، تو پہلے تو کہے گا کاش میں سیدھا ہو جاتا، کاش میں نیک بن جاتا، کاش میں وہ کوتاہیاں نہ کرتا، میں نے دولت کو سیریس لیا، ہر چیز کو سیریس لیا، لیکن میں نے آخرت کو سیریس ہی نہیں لیا۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد کیا مقام ہوگا؟ پھر تقدیر کے عقیدے کا سہارا لے گا۔ جب دیکھے گا نا عذاب آنے والا ہے تو کہے گا لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، کاش کہ اللہ مجھے ہدایت دے دیتا، یعنی کاش نہیں، یعنی لو ان اللہ ہدانی، لو اگر کے معنی میں، اگر اللہ مجھے ہدایت دے دیتا تو میں بھی نیک لوگوں میں ہوتا۔ اللہ نے دی نہیں ہدایت مجھے، اللہ نے دی نہیں ہے تو مجھے کہاں سے ہدایت ملتی؟ یہ عذر پیش کرے گا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں تقول حین تر العذاب، جب اس آخرت کے عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو پھر یہ عذر بھی چھوڑ دے گا۔ پھر کیا کہے گا؟ لو ان لی کرتن، اے اللہ ایک دفعہ تو مجھے واپس جانے کی مہلت دے دے، فاکون من المحسنین، کاش میرے لیے، یا اگر میرے لیے یہ ایک دفعہ کا لوٹنا ہو جائے تو میں بھی نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ فاکون من اکونا کا جو نسب ہے نا، یہ لو کے بارے میں بتا رہے کہ یہ تمنا والا لو ہے، یعنی کاش ایسا ہو جائے کہ میں ایک مرتبہ واپس لوٹ جاؤں تو میں نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں بلا قد جاءت کا آیاتی، کیوں نہیں، تیرے پاس تو میری نشانیاں آئی تھیں، فکذبت بہا، آج تو کہہ رہے اللہ نے مجھے ہدایت دیتا تو میں نیک ہو جاتا، اللہ نے ہدایت نہیں دی تھی مجھے، اس کا جواب ہے فکذبت بہا، تو نے اس کا انکار کیا تھا، اللہ نے تیرے پر مسلط کر دیا تھا کہ تو اس کا انکار کر، تو غور و فکر کر کے ایمان لے آتا،
اور اگر مومن تھا تو غور و فکر کر کے برے اعمال سے توبہ کر لیتا. لیکن تیرے ساتھ ہوا کیا ہے کہ تیرے پاس میری نشانیاں آئیں، تو نے ان کا انکار کیا، واستکبرت، اور تکبر کیا تو نے. انکار کی بیس کوئی علمی دلائل نہیں تھے، بلکہ انکار کی بیس تکبر، اللہ کے احکام میں غور کرنے کی تیرے پاس فرصت ہی نہیں تھی. ہر چیز کو تو نے ویلیو دی، خدا کے حکام کو تو نے ویلیو نہیں دی. وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو انکار کرنے والوں میں ہو گیا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں کہ اے مخاطب تو قیامت کے دن دیکھے گا وہ لوگ جنہوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا تھا. جھوٹ باندھنے میں مشرک بھی داخل ہے، جو کہتے ہیں اللہ نے ان کو بھی اختیارات دے رکھے ہیں. جھوٹ باندھنے میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ نے پیغمبروں کا کوئی سلسلہ آسمان سے نازل کیا ہی نہیں ہے. بہت سارے، یعنی جو بھی مذہب کی بیسک جو تواتر کے ساتھ جو عقیدہ منقول ہے نا، اس کا انکار کرے گا، وہ ایک نوعیت سے اللہ پہ جھوٹ ہی باندھ رہے. تو جن لوگوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا، جو ختم نبوت کے منکر ہیں، وہ بھی اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں کہ اللہ نے ایک جھوٹے شخص کو نبی بنا دیا ہے. اور جو سچے نبی کا انکار کرے گا وہ بھی اللہ پہ جھوٹ باندھے گا کہ اللہ کہہ رہے ہیں میں نے ان کو نبی بنایا اور آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں بنایا. تو کوئی بھی چیز جو اللہ کی طرف غلط منسوب کی جائے گی وہ جھوٹ ہی کے کھاتے میں آئے گی. اللہ کہتے ہیں مخاطب تو دیکھے گا جنہوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، تو بتاؤ کیا جہنم ایسے متکبروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ یعنی تمہیں اشکال ہو رہا ہے اللہ ان لوگوں کو آگ میں ڈالے گا، تو اللہ کہتے ہیں ایسے تکبر جو خدا کے سامنے تکبر کر رہے ہیں، اس کا کھا رہے ہیں، اس کا پی رہے ہیں، اس کی دی ہوئی زمین میں چل رہے ہیں اور اس کی آیتوں کے سامنے اکڑتے ہیں، انکار کرتے ہیں، تو ان کا جہنم ہی ٹھکانہ. تو پھر بتاؤ کیا ٹھکانہ ہونا چاہیے ان کا. وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا، ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ اس آگ سے بچائے گا. یہ وہ لوگ ہیں جو ڈرتے تھے، تکبر نہیں تھا ان میں. ڈرنے والوں ہی میں کبر نہیں ہوتا، تواضع ہوتی ہے. تو اللہ ان کو نجات دے دے گا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جو ڈرتے تھے اللہ سے. بِمَفَازَتِهِمْ، ان کی ایک کامیابی کے ساتھ، وہ جنت کی صورت میں کامیابی ہوگی. لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ، انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے. اسی وجہ سے غمزدہ نہیں ہوں گے، ان کو پتہ ہے اب کوئی تکلیف ہمیں نہیں پہنچے گی. اللہ خالق کل شیء، پھر اللہ اپنی توحید کے دلائل دیتے ہیں. اللہ ہر چیز کا خالق ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے. لہذا تمہیں تسلی رہنی چاہیے کہ عقیدہ توحید بھی دلائل سے ثابت، کیونکہ خالق ہی عبادت کے لائق ہے اور وہ نگہبان بھی ہے. تو جو اس عقیدے کا انکار کرے یا خدا کی نافرمانی کرے تو اللہ نگہبان بھی ہے، وہ دیکھ رہا ہے. لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی کنجیاں، یعنی خزانوں کی کنجیاں. تو سارے خزانوں کا مالک وہی ہے، تو اللہ پہ اعتماد کرو، اللہ پہ توکل کرو. والذین کفروا بآیات اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا. اولئک هم الخاسرون، یہی خسارے والے ہیں. دنیا میں تو لگ رہا ہے کہ یہ کامیاب ہیں، لیکن ہم نے بتا دیا کہ خالق بھی میں اور سارے خزانے بھی میرے ہاتھ میں. تو جو مجھ سے دوستی لگائے گا انجام اسی کا اچھا ہوگا. ظاہری طور پر میرے باغیوں اور میرے دشمنوں کی دولت، شہرت اور عزت دیکھ کر تم متاثر مت ہو، یہی لوگ اصل میں خسارے والوں میں سے ہیں.